ان سے سیاسی اختلاف تو کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کی حب الوطنی اور جمہوریت پسندی سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ I tried not to think of fears. I really don't think. It's important not to give in to fears. It's important not to think. The regime tries to make us scared. Our party office was broken into. We received information in the party that an attempt is going to be made on my life. I think it's a regime which tries to instill fear, but I don't put it in my heart. I keep it out of my mind. کسی بھی شخص کے لیے کسی ملک کا وزیر اعظم بننا ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ پاکستان میں وزارت عظمیٰ کے عہدے کو ایک اعزاز حاصل ہے کہ بے نظیر 2 بار اس عہدے پر فائز ہوئیں۔ لیکن بھٹو شہید 2 مرتبہ وزیر اعظم پاکستان کے نہ رہے۔ اگر کمپیئر آپ کریں گے ایج کے حوالے سے، شہید رانی جو تھی نا، وہ تو ان سے چھوٹی تھی نا، عمر میں بھی تجربے میں بھی، لیکن انہوں نے ثابت کر دیا تدبر کے حوالے سے اپنے باپ سے اور اپنے دادا سے زیادہ تھا۔ مینار پاکستان پر لاہور میں انہوں نے تقریر کی، وہ ایک بڑی زبردست سیاسی تقریر تھی۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں انتھوزیازم ایسا نہیں دیکھا۔ 18 دسمبر 1987 کو بے نظیر کی شادی آصف علی زرداری صاحب سے ہوئی۔ جن کا تعلق سندھ کے ایک معروف سندھی بلوچ خاندان سے ہے اور جو آج پاکستان کے صدر کی حیثیت سے ملک کے سب سے بڑے عہدے پر فائز ہیں۔ 1988 میں بے نظیر بھٹو پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی اور انہیں اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم ہونے کا امتیاز بھی حاصل ہوا۔ اور اس زمانے میں بھی پوری یہ کوشش کی گئی کہ ان کو سائیڈ لائن کیا جائے، اس لیے پہلے تو یہ حربہ شروع کیا۔ اس وقت پریزیڈنٹ اسحاق خان جو تھا تو کہ انہوں نے کہا کہ یہ بھی پارٹی لیس الیکشن ہوگی۔ شی وینٹ ٹو کورٹ اور ڈکلیئر کیا کورٹ نے کہ پارٹی لیس الیکشن جو ہے اس کا کنسیپٹ ڈیموکریٹک پروسیس میں ہوتا ہی نہیں۔ 18 ماہ بعد اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان نے ان کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ اکتوبر 1993 میں وہ دوسری بار وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوئیں۔ حقائق کے اوپر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ My father preferred to stay in Rawalpindi district jail and face the gallows and give his life. I preferred to stay in Sakhar jail without visitors, without lawyers, when the PCO was passed, because I wanted to fight for democracy against the military dictatorship imposed upon this country. I wanted to fight for the restoration of the constitution, for the rule of law, for the emancipation of the people of Pakistan. اور اس دفعہ خود انہی کی پارٹی کے ممبر جناب فاروق لغاری صاحب نے بطور صدر بے نظیر کی حکومت کا خاتمہ کیا۔ بے نظیر صرف ایک سیاسی شخصیت نہیں تھیں، ان کا ادبی ذوق اور جمالیاتی حسن بھی ان کی ذات کے نمایاں پہلو ہیں۔ انہیں فنون لطیفہ سے بھی بہت دلچسپی تھی۔ فنون لطیفہ کی بھی وہ بہت بڑی گہرائی تک پہچان رکھتی تھی۔ اس کے جو کمنٹس ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ 94 میں ایگزیبیشن کے دوران میں اس نے جب کمنٹس لکھی ہیں تو اس پر لکھا ہے اس نے his paintings are small but intensive. His paintings reflect the mood of the society. A man came from the mountains of the Mohenjo-daro. تو بڑا ایک اعزاز بھی مجھے اس نے بخشا کہ اس نے مونہنجو-دڑو کی تہذیب کا وارث قرار دیا۔ 1997 میں بے نظیر نے اپنے طور پر جلا وطنی کی زندگی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ دبئی میں بظاہر ان کی زندگی نہایت آرام دہ، پرسکون اور سیاسی ہنگامہ خیزیوں سے دور نظر آتی تھی، مگر ان کے شوہر جناب آصف علی زرداری کا پاکستان میں قید و بند کی حالت میں جیل میں ہونا اور خود بے نظیر کا بچوں کے ساتھ دیار غیر میں رہنا دکھ درد کی وہ کیفیت ہے جو ہر کوئی محسوس نہیں کر سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر بے نظیر صاحب ادھر رہتی اور جیلوں میں ہوتی تو ان کے بچے جو تھے ان کی ایجوکیشن اور
نہیں ہو سکتی تھی. شاید کوئی اس مقام کو حاصل کر سکے. بین الاقوامی طور پر جو معاملوں کا اس پہ فہم تھا، جو ملکی گہرائیوں تک اس کی رسائی تھی، وہ شاید کسی کو نصیب ہو. دبئی میں گزارے ہوئے 10 سال اس لحاظ سے محترمہ بے نظیر بھٹو کی زندگی کے اہم ترین سال قرار دیے جا سکتے ہیں کہ عملی طور پر سیاسی سرگرمیوں سے دور رہ کر اس عرصے میں انہیں دنیا کے مختلف ممالک میں خود کو ایک سیاسی مدبر اور دانشور کے طور پر متعارف کروانے کے متعدد مواقع میسر آئے. یہی وجہ ہے کہ جب وہ 18 اکتوبر 2007 کو وطن واپس تشریف لائیں تو ان کے سیاسی ویژن میں بہت بنیادی تبدیلیاں آ چکی تھیں. ان کی پاکستان آمد کے وقت پاکستان اندرونی اور بیرونی دونوں لحاظ سے دہشت گردی کی لپیٹ میں آ چکا تھا. ملک کو اس وقت ایک ایسے سیاسی رہنما کی ضرورت تھی جو وفاق کی یکجہتی کی علامت بھی ہو اور جس میں ایک ہی وقت میں ریاستی اور گروہی دونوں قسم کی دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کی اہلیت اور ہمت بھی ہو. مجھے بہت دکھ ہوا جب میں اخبار میں پڑھتی تھی کہ دہشت گرد پاکستان سے آتے ہیں، کہ پاکستان انتہا پسندوں کا اڈا ہے، کیونکہ جدھر ہم جاتے تھے لوگ پاکستان کے بارے میں فیل سٹیٹ کی بات کرتے تھے یا غلط قسم کی بات کرتے تھے. بے نظیر پاکستان کی وہ واحد سیاسی لیڈر تھیں جن میں یہ دونوں صفات موجود تھی، مگر ان کی پاکستان آمد کے بعد جو کچھ ہوا وہ صرف اور صرف ہماری بدقسمتی تھی. یہ دوسرا دھماکہ ہو گیا ناظرین، دوسرا دھماکہ ہوا ہے اور وہاں پہ ایک بڑا دوسرا خودکش دھماکہ ہوا ہے. بے نظیر بھٹو نے 18 اکتوبر کے دھماکے کے بعد حکومت پاکستان کی توجہ خصوصی طور پر چند عناصر کی طرف دلوائی تھی. And as I mentioned, no Muslim can do this, no real Muslim can do it, because it is against our religion to kill women, and no real Muslim can do it because it is against our religion to kill innocent people. مگر صاحب اختیار لوگوں نے اس معاملے میں انتہائی مجرمانہ انداز سے عدم دلچسپی کا اظہار کیا. بے نظیر نے اپنے نسوانی پیکر میں عملی طور پر جس جرت و بہادری کا مظاہرہ کیا وہ ہمارے وطن کے بہت سے مرد سیاسی لیڈروں کے لیے قابل تقلید ہے. وہ شب و روز آنے والے انتخابات کی تیاری کے سلسلے میں مصروف رہیں. جو بھی ان کے پروگرام تھے، جو ان کے جلسے تھے، ان کی یہ تصویریں بھی کی. یہ ان کی شہادت سے کچھ دن پہلے کی ہے، 22 دسمبر کی، جب وہ گڑھی خدا بخش بھٹو میں اپنے آبائی قبرستان میں ادھر والد صاحب کے جو اس میں مزار پہ آئی تھی، تو دیگر جو ان کے رشتہ دار تھے ان کی جو قبریں تھیں ان پر بھی گئی تھی، گھومی تھی. ان میں سے ایک ان کے رشتہ دار کی بیوی کی جو تھی عزیز کی قبر تھی، اس پہ اس کا یہ وزٹ کر رہی تھی. اور اس دوران بھی انہوں نے اپنے شہید والد سے رابطہ برقرار رکھا. یہ محترمہ ادھر بھٹو صاحب کی مزار کے برابر میں جہاں پر ابھی بی بی دفن ہیں، اس جگہ پر بیٹھی ہوئی ہیں. بی بی یہ قرآن خوانی کر رہی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہیں، اور ادھر ہی بی بی نے کہا تھا کہ اگر میں جب ہو جاؤں تو مجھے اسی جگہ پر آپ نے دفنانا ہے. اسی جگہ پر بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ تلاوت کر رہی ہیں قرآن مجید کی.